السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو خبریں شیئر کر رہا ہوں۔ ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس سے متعلق ہے اور دوسری شوگر اسکینڈل سے متعلق ہے۔ دونوں کیس جو ہیں عدالتوں میں ہیں۔ شوگر اسکینڈل جو ہے وہ کیس اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں ہے، وہاں پر آج سماعت ہوئی۔ کیا ہوا سماعت میں، عدالت نے کیا کہا، کیا ریمارکس دیے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور جو حکم امتناع دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ چینی اسکینڈل میں جو ملوث لوگ ہیں، جو رپورٹ میں جن کے نام آئے ہیں، ان کے خلاف فی الحال کارروائی اگلی یعنی جب تک عدالت کسی نتیجے پر نہ پہنچے تب تک یہ کارروائی ان کے خلاف روکی جائے، یہ حکم امتناع دیا تھا۔ تو آج عدالت نے حکم امتناع یہ ختم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، کیونکہ چینی جو ہے عدالت نے کہا تھا کہ 70 روپیہ فی کلو دی جائے مارکیٹ میں، لیکن وہ نہیں دی جا رہی۔ ایک یہ ایشو ہے۔ دوسرا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس سے متعلق ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ نے جو حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جاسوسی نہیں کی گئی، بلکہ قاضی فائز عیسیٰ کے جو جائیدادیں ہیں ان کی فیملی کی، ان سے متعلق جو معلومات ہے وہ ہم نے اکٹھی کی ہے مختلف جو ویب سائٹس ہیں ان سے، یعنی گوگل وغیرہ جو بھی ویب سائٹس ہیں یا سرچ انجن ہے، وہاں سے ہم نے اکٹھی کی ہیں۔ تو اس کو مسترد کر دیا ہے، اس حکومت کے دعوے کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور آج سپریم کورٹ میں جواب بھی داخل کیا ہے۔ آج بھی سماعت ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، لیکن جو جواب داخل کیا ہے، جمع کرایا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے چینی اسکینڈل کے حوالے سے بات کروں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کی۔ حسن عابد ایک وکیل بھی ہیں، کاشتکار بھی ہیں، جنوبی پنجاب سے سنائے تعلق ہے ان کا۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ ہمیں بھی فریق بنایا جائے، ہم کاشتکار ہیں گنے کے، اور یہ صرف شوگر ملز ایسوسی ایشن یا ان مافیاز کو تو آپ عدالت نے سنا ہے، لیکن ہمیں جو مافیاز، شوگر مافیاز کے متاثرین ہیں، گنے کے کاشتکار ہیں، ہمیں بھی سنا جائے۔ یہ پرسوں 2 دن پہلے ہی انہوں نے درخواست دی تھی عدالت میں، تو عدالت نے یہ درخواست کل منظور کر لی تھی۔ آج پھر اس پر عدالت نے ان کو پراپرلی قبول کر لیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور وہ اب یہ فریق بن گئے ہیں یعنی اس کیس میں۔ آج جو سماعت ہوئی تو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں طارق کھوکھر صاحب، وہ پیش ہوئے۔ ان سے جب عدالت نے، چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا بنا 70 روپے فی کلو چینی کا کہ مارکیٹ میں دینی تھی، وہ دے رہے ہیں نہیں دے رہے، تو کیا ہوا اس کا؟ طارق کھوکھر نے کہا کہ اس کے لیے لکھت پڑھت جاری ہے، لیکن چینی جو ہے وہ 70 روپیہ فی کلو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے۔ یہ ڈپٹی اٹارنی جنرل طارق کھوکھر نے عدالت کو، چیف جسٹس کو بتایا، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پھر تو بات ختم ہو گئی۔ جو حکم امتناع دیا گیا تھا وہ تو مشروط تھا کہ اگر چینی 70 روپیہ فی کلو مارکیٹ میں اگر دی جاتی ہے تو یہ پھر حکم امتناع پر عمل درآمد ہوگا۔ اگر چینی مارکیٹ میں نہیں دی جا رہی 70 روپیہ فی کلو تو پھر حکم امتناع یہ نہ سمجھا جائے۔ یہ مشروط کیا گیا تھا 70 روپیہ فی کلو چینی کے ساتھ، چینی مارکیٹ میں دینے کے ساتھ، لیکن جو شوگر ملز ایسوسی ایشن ہے انہوں نے پھر حکومت کو خط لکھ دیا تھا کہ 60,000 ٹن جو چینی ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں 70 روپیہ فی کلو کے حساب سے، لیکن اس سے زیادہ ہم 70 روپیہ فی کلو کے حساب سے چینی نہیں دے سکتے۔ یہ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے حکومت کو پیشکش کی اور بالکل کلیئر کٹ کہا کہ 60,000 ٹن سے زیادہ ہم نہیں دے سکیں گے۔ تو آج عدالت نے جب پوچھا تو انہوں نے عدالت کو بتایا گیا کہ 70 روپیہ فی کلو چینی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، جس پر عدالت نے کہا پھر تو بات ختم ہو گئی۔
تو ڈپٹی اٹارنی جنرل نے پوچھا کہ تو کیا یہ جو حکم امتناع ہے یہ ختم ہو گیا؟ تو عدالت نے کہا کہ ظاہر ہے یہ دیا ہی اسی شرط پہ گیا تھا کہ چینی 70 روپیہ فی کلو مارکیٹ میں دی جائے گی، لیکن نہیں دے رہے، تو پھر یہ حکم امتناع ختم ہو گیا۔ تو یہ کہانی ہوئی ہے عدالت میں۔ اس کے بعد عدالت نے کہا کہ پھر تو یہ کیس جمعے کو لگانا چاہیے، لگا دیتے ہیں سماعت کے لیے۔ تو بہرحال یہ عدالت نے آج پھر یہ 19 جون کو جو ہے کیس کی سماعت مقرر کر دی ہے، اور عدالت نے جو گنے کے کاشتکار تھے حسن عابد، ان کو بھی پارٹی بنا دیا ہے، ان کو بھی عدالت نے پارٹی بننے کی جو درخواست ہے وہ بھی ایکسیپٹ کر لی ہے۔ تو 19 جون کو اس کی سماعت ہوگی۔ دوسری خبر اس کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو جواب ہے جو سپریم کورٹ میں جمع کرایا ہے کہ حکومت کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے، اس میں قاضی فائز عیسیٰ نے جو منیر ملک ہیں ان کے وکیل، انہوں نے یہ جمع کرایا ہے قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے، قاضی فائز عیسیٰ نے موقف اپنایا ہے کہ حکومت نے میرے اہل خانہ کی جاسوسی کر کے جائیدادوں کی معلومات حاصل کی۔ شہزاد اکبر اور ضیاء المصطفیٰ نے عدالت کو اپنے پہلے موقف کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ شہزاد اکبر اور ضیاء المصطفیٰ نے عدالت کو گمراہ کرنے پر معافی مانگنے کی بجائے 14 ماہ بعد ایک نیا موقف اپنا لیا۔ فریقین کی جانب سے نیا موقف 1 جون اور 6 جون کو جمع کرائے گئے دستاویزات میں اپنایا گیا ہے۔ نئے موقف کے مطابق میرے اہل خانہ کی جائیدادیں مختلف ویب سائٹس اور سرچ انجن کے ذریعے تلاش کی گئیں۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ حکومت نے یہ موقف جو نیا اپنایا ہے، اس میں حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ہم نے مختلف ویب سائٹس اور سرچ انجن سے قاضی فائز عیسیٰ کی فیملی کی جائیدادوں سے متعلق انفارمیشن اکٹھی کی ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ ویب سائٹ یا سرچ انجن کے ذریعے جائیدادوں کی تلاش عام ویب سائٹ طرز کی نہیں ہوتی۔ سرچ انجن کے ذریعے جائیدادوں کو تلاش کرنے کے لیے ادائیگیوں سمیت مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر حکومت نے جائیدادوں کو سرچ انجن کے ذریعے تلاش کیا ہے تو اس کے دستاویزی شواہد فراہم کیے جائیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کوئی رسید ہوگی، اگر پیمنٹ کی ہے کسی سرچ انجن کو، کسی ویب سائٹ کو، تو وہ ظاہر رسید کوئی دکھائی جائے۔ عدالت میں ثابت کر چکا ہوں کہ درخواست گزار وحید ڈوگر کو میرے اہل خانہ کے درست نام تک نہیں معلوم۔ جب درست نام کے اندراج کے بغیر جائیداد کی تلاش جائیداد کی تلاش نہیں کی جا سکتی۔ در حقیقت جاسوسی کے ذریعے ہی جائیدادیں ڈھونڈی گئی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے درخواست کو کیس کا حصہ بنانے کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا کی ہے۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست ہے جو آج سپریم کورٹ میں انہوں نے جمع کرائی ہے، اور انہوں نے یہ بھی استدعا کی ہے عدالت سے کہ یہ جو میری درخواست ہے اس کو بھی کیس کا حصہ بنایا جائے۔ اس سے پہلے بھی قاضی فائز عیسیٰ مختلف درخواستیں دے چکے ہیں، جو شہزاد اکبر کے خلاف یا جو وفاق کے وکیل ہیں ان کے خلاف، فروغ نسیم، ان کے خلاف انور منصور سابق اٹارنی جنرل، بہت سارے حکومتی جو عہدیدار ہیں ان کے خلاف یہ درخواست وہ بھی دے چکے ہیں، اور یہ بھی درخواست میں کہا ہے انہوں نے کہ ان تمام درخواستوں کو اس کیس کا حصہ بنایا جائے۔ تو آج اس درخواست میں قاضی فائز عیسیٰ نے ثبوت مانگے ہیں، عدالت سے کہا ہے کہ یہ ثبوت لیے جائیں کہ کس سرچ انجن سے، کس ویب سائٹ پہ انہوں نے جو ہے میرے اہل خانہ کی جائیدادوں سے متعلق جو ہے چیزیں اکٹھی کی ہیں، اور اگر اکٹھی کی ہیں تو ان کی کوئی ثبوت، یعنی کوئی رسید، کوئی پیمنٹ کی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا ان کے پاس ثبوت کسی ویب سائٹ یا سرچ انجن کا، تو وہ کم از کم فراہم کیے جائیں۔ حکومت سرچ انجن کو ادائیگی کی تفصیلات فراہم کرے، یعنی جو حکومت نے سرچ انجن کسی کو کوئی پیسے دیے ہیں، پیمنٹ کی ہے، تو وہ بھی
فراہم کرے۔ تو یہ دو خبریں تھیں، قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست اور جو سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے، اور جو چینی اسکینڈل ہے، شوگر اسکینڈل ہے، اس کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپڈیٹ کہ اب 19 جون کو اس کیس کی سماعت ہوگی، اور چیف جسٹس نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ اگر یہ 70 روپیہ فی کلو چینی نہیں فراہم کی جاتی تو پھر یہ حکم امتناع جو کارروائی روکنے کا حکم امتناع دیا ہے عدالت نے، کہ جہانگیر ترین سمیت جتنے بھی ملوث قرار دیے گئے ہیں لوگ، ان کے خلاف تب تک کارروائی روکی جائے جب تک عدالت یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔